السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس نئے ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں کہ میں ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، ایک نئی ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو قاعدہ اسٹارٹ کرواؤں گا اور حروف تہجی پڑھ کے سناؤں گا، تو آپ کے لیے لفظوں کی ادائیگی سمجھ میں آ جائے گی کہ لفظ کو کیسے ادا کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس مدنی قاعدہ اپلیکیشن ہے، تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے اپلیکیشن تو آپ اس کو فری میں انسٹال کر سکتے ہیں، مدنی قاعدہ۔ تو اس کو ہم یہاں پر اوپن کر لیتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم حروف کے مخارج جو اوپر یہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے یہاں ہم کلک کریں گے اور یہاں دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے۔ میں اس کو پورا پیج پڑھ لیتا ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ کر کے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیڈنگ ہے حروف کے مخارج۔ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے اور اصطلاحی تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 یعنی 17 ہے۔ اس کے بعد مخرج کا نام، حروف دیا ہوا ہے، حروف کے القاب دیے ہوئے اور مخارج یعنی کہ جہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے حلق کے اندر سے، وہ آپ کو جگہ بتائی گئی ہے۔ پہلا ہے حلقی مخرج، حمزہ ہا۔ اچھا، حلقی مخرج حمزہ ہا، یہ حروف حلقیہ آگے لکھا ہوا بھی ہے، حروف کے القاب، اس میں 6 حرف ہیں۔ ٹوٹل حروف تہجی جن کو حروف مفردات بھی کہتے ہیں یہ 29 ہوتے ہیں، اور اب ان کی کیٹیگری یہ حروف حلقیہ ہے، حروف لہویہ ہے، حروف شجریہ ہے، اسی طرح کافی کیٹیگری بنائی گئی ہے، جہاں جہاں سے حرف ادا ہوتے ہیں اس کو اس کا نام دے دیا گیا ہے۔ اس پیج کو ہم پورا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ اس ایپ میں اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو ہم بیک آتے ہیں پہلے، اس کے بعد حروف مخارج میں، حروف کے مخارج میں ہم گئے تھے۔ اب اس کے بعد مدنی قاعدہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر آپ کو سبق نمبر دیے گئے ہیں، ٹوٹل سبق نمبر 22 تک، انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں ضروری ہدایات۔ یہ کچھ ضروری ہدایات لکھی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی میں پڑھ کر سناؤں گا آپ لوگوں کو۔ پھر نیکسٹ لکھا ہوا ہے سوال و جواب۔ اس میں کیا لکھا ہے، تو یہ سوال و جواب اصل یہی چیز ہے، یہ قواعد ہیں اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا تو آپ خود سنیں گے 2-3 دفعہ اس ویڈیو کو تو آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گا، اور یہ بہت ضروری ہیں۔ ان میں سے کچھ سوال بہت ہی اہم ہیں، تو اس کو پریکٹیکل بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سبق کے اندر، اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم حروف تہجی پڑھیں گے اور میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، تو آپ حروف تہجی کو، تاکہ آپ کی لفظ کی ادائیگی بہتر ہو، میں پہلے پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر حروف کے مخارج، آپ کو حرف کہاں کہاں سے ادا ہوتا ہے اسی قاعدے میں لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا اور اس حرف کو ادا کروں گا تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی ہم حروف تہجی پڑھ لیتے ہیں۔ مدنی قاعدے کا پہلا ہے یہ سبق نمبر 1۔ اس میں اوپر کچھ ضروری ہدایت لکھی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے، لیکن میں پہلے آپ کو حروف تہجی پڑھ کے سنا دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین،
طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ اب ہم اوپر جو لکھا ہوا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں، 29 ہیں۔ حروف مفردات کو تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں اور اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا بے تے سے، اردو میں ہم پڑھتے ہیں ہے خے توئیں زوئیں وغیرہ، یہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ عربی میں ہم پڑھیں گے اس کو با تا سا ح خ طا ظا، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ ان 29 یعنی 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یعنی کہ حروف مستعلیہ کہتے ہیں جن کو حروف کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہیں 7 ہیں۔ تو اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو پڑھتے رہنا ہے پریکٹس کے طور پر، اور قرآن شریف کے اندر جہاں کہیں بھی یہ حرف آتا ہے تو اس کو آپ نے پر یعنی موٹا پڑھنا ہے، باریک بالکل بھی نہیں پڑھنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن شریف کے معنی کتنا چینج ہو جاتے ہیں، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ حرف کی ادائیگی اگر صحیح سے نہ کرے تو معنی کتنا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ پچھلی ویڈیو جا کر لازمی دیکھیں، یہ میری سیکنڈ ویڈیو ہے اس چینل پہ۔ تو میں آپ کو حروف مستعلیہ بتا دیتا ہوں، خ صاد ضاد طا ظا غین قاف، یہ حروف مستعلیہ ہیں اور اس کو کوشش کریں موٹا ہی ادا کریں، ٹھیک ہے۔ ان کا مجموعہ لکھا ہوا ہے آگے، خصادغتین، یہ ایسے پریکٹس کے طور پر انہوں نے لکھ دیا مجموعہ، تاکہ اس کو پڑھتے رہیں تو یہ حرف صحیح سے ادا ہو جائیں گے۔ اچھا، نیچے لکھا ہوا ہے ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با فا میم واو، تو یہ 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حرف ہونٹ سے ادا نہیں ہوتا، ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ ان 3 حروف ز سین صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو اس ویڈیو میں کتنی زیادہ نالج مل گئی ہے، آپ کو حروف مستعلیہ کا پتہ چل گیا کہ یہ 7 حروف ہوتے ہیں، اس کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اب نیچے انہوں نے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف دیے ہوئے ہیں، تو یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف اس کو تو ہم نارمل ہی ادا کریں گے، با فا میم واو، بس۔ اس کے نیچے جو حروف سیٹی والے حروف صفیریہ جن کو کہا گیا ہے 3 ہیں، ز سین صاد، ان تینوں میں سیٹی نکالیں گے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں ان میں کسی میں بھی سیٹی نہیں نکالیں گے، اگر نکلتی بھی ہے تو آپ پریکٹس کریں اور سیٹی کو بند کریں، یعنی کہ کوشش کریں کسی بھی حرف پہ سیٹی نہیں نکلیں ان 3 حرف کے علاوہ، اور ان 3 میں لازمی سیٹی کی آواز آئے گی۔ جیسے کہ کوئی بھی صورت لے لیں، سورۃ الزلزال، عامہ پارے کی صورت ہے، قرآن شریف کو دیکھیں ٹھہر ٹھہر کے بالکل آہستہ آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو تیز پڑھتے ہیں قرآن شریف کو یا اسپیڈ میں پڑھتے ہیں یہ بالکل درست طریقہ نہیں ہے، تو قرآن شریف کو بالکل آرام آرام سے پڑھنا چاہیے، اور آرام آرام سے ہی صحیح طریقے سے آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اور ہم سب کو پڑھنا چاہیے قرآن شریف کو بالکل تسلی سے، سکون سے، آرام سے۔
ٹھیک ہے، تو یہ زا سین صاد سٹی والے حروف ہیں، تو ان کو لازمی اس کی پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کو کچھ قواعد بتاؤں گا اور کچھ صورتیں انشاءاللہ تلاوت کر کے سناؤں گا، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ مجھے نوٹ کیجیے گا پڑھتے وقت کہ میں کہاں کہاں غلطی کر رہا ہوں اور کہاں نہیں کر رہے تھے، کہ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے، حروف ادا نہیں مجھے تو ویسے انشاءاللہ میں نے سیکھا ہوا ہے الحمدللہ، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مجھ سے غلطی نہ ہو، لیکن اگر انسان ہو بھی سکتی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے ضرور پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے، آپ بالکل کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اس کو لائک کریں اور سبسکرائب لازمی کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔